السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی مرتبت ذی وقار صدر مجلس حاضر، سجادہ نشین آستانہ عالیہ میرا شریف، اور عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام بالخصوص حضرت شیخ الحدیث صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عملہ عمرہ و شرفہ، شرکائے مجلس، عمائدین علاقہ، علماء کرام، سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل عظیم عالم اور محقق حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری زیدہ مجدہ آپ سے مخاطب تھے، اور اس سے قبل بھی شاید خطابات ہوئے ہوں، تو میں بھی کچھ وقت کے لیے آج کی اس تقریب کے عنوان اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے علاقہ کی مقبول ترین شخصیت جناب مولانا زبیر اسلم صاحب کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں یہ محبتوں کا ماحول پیدا کیا ہے، اور یہ کوئی آبادی سے ہٹ کے علاقہ ہے، لیکن یہاں آ کر کے محسوس ہوا کہ لوگوں کے دل بھی، قلب اور روحیں سب ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ ہجوم عاشقاں ہے، اور ابھی بتا رہے تھے کہ کتنے خوش نصیب بچوں کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جا چکی ہے، اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں ان فضاؤں میں قرآن کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو حفظ قرآن کی سعادت سمیٹنے کے لیے یہاں دور و نزدیک سے سفر کر کے موجود رہتے ہیں، اور علم دین کی طلب میں دور دراز کا سفر کاٹ کے یہاں آئے۔ اللہ سب کی کاوشیں اور سب کی محنتیں، قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنے عظیم علماء موجود ہیں تو میری کوئی بات نہ تو نئی بات ہوگی، اور نہ ہی میں کوئی اس طرز کا خطیب ہوں کہ خطابت کا رنگ ہو، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا محقق ہوں کہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ سکوں جس سے آپ پہلے آشنا نہ ہوں۔ تو بس ایک حکم کی تعمیل ہے، اور چند لمحوں کے لیے میں حاضر ہوں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عنوان آج کے اس اجتماع کا سرنامہ ہے، اور مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو، حضور کے اسوہ کو سیکھنا چاہیے، عملاً اس پہ اپنی زندگی کو لے کر کے آنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت رنگ میں اور آہنگ میں دیکھ سکیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کچھ چیزیں علاقائی کلچر اور مشرقی روایات سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں غیروں کی نقالی پر مشتمل ہیں، مغرب کی نقالی ہم کرتے ہیں اور اس طرح زندگی گزارتے ہیں،
اور جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم سیرت اور سنت کو بھی اختیار کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کبھی بھی چین اور قرار اور تسکین کے نور سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص چاہے وہ حکیم سے علاج کروا رہا ہو تو یکسوئی کے ساتھ اس کو اسی کی دوائی ہی کھانی چاہیے۔ وہ دوپہر کو ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے اور شام کو حکیم صاحب کا نسخہ استعمال کرتا ہے، اور صبح کے وقت وہ ایلوپیتھک کی بجائے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی دوائی لیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوگا یا وہ روح بصحت ہوگا؟ کبھی بھی وہ روح بصحت نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی ہی پیدا ہوگی اور صحت مزید خراب بھی ہوگی کہ کبھی وہ کسی کو کبھی کسی کو، اور پھر جب چاہا اس نے دوائی لے لی، جب چاہا چھوڑ دی۔ اس چمن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کو ہم مکمل طور پہ اختیار کرتے ہیں تو ایک ایسا پاکیزہ ستھرا مطمئن انسان مارز وجود میں آتا ہے کہ جس کو خود بھی زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو تخلیق کیا ہے اس کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے پاس موجود ہے، دستیاب ہے۔ ہم ادھر ادھر کیوں نظر اٹھا کر کے دیکھیں؟ ہمارے ہاں کوئی کمی تو ہے نہیں کہ ہم کچھ امور کے اندر تو سیرت کو رہنما بنائیں، ہادی بنا کر کے اس کے مطابق چلیں، اور کہیں ہم کہیں کہ یہاں ہم کیا کریں، یہاں ہم مجبور ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اور فطرت انسانی کی مطابقت میں بھی ہے، اور ہر دور کی ضرورت کے تقاضوں کو پورا بھی کرتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے اسوہ نور کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو اس پہ لے آتے ہیں تو ہماری زندگی خوبصورت زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے آئے، اور ہم خود بھی ایک تمانیت کے نور سے مالا مال ہوں، ورنہ ساری زندگی ہم بے چین اور مضطرب ہی رہیں گے، اور پتہ نہیں ہوگا ہمیں خود ہی کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ ایک قدم ادھر، 10 قدم ادھر، 5 قدم پھر دوسری جانب، ساری زندگی وہیں گھومتے رہتے ہیں، اور زندگی کو مقصدیت کا نور ہی نصیب نہیں ہو پاتا۔ تو آئیے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو عملاً سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت جس کا ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے محب ہیں، حضور علیہ السلام کے ہم عاشق ہیں، تو اس عشق کا اور اس محبت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کی نوک تک نہ رہے، صرف ہماری پگڑی تک ہی ہماری محبت محدود نہ ہو جائے، یا ہمارے نعروں تک ہماری محبت محدود نہ ہو جائے۔ ہماری محبت ہمارے رویوں میں بھی اترے، ہمارے طرز زندگی میں بھی محسوس کیا جائے کہ یہ حضور کا خادم ہے، حضور کا نوکر ہے، حضور کا غلام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ فرمایا کرتے تھے تمہیں بتانے کی نوبت نہ آئے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے تو دکھائی دو کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو، کوئی تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لے، تمہیں قرض دے کے دیکھ لے،
پھر وہ پریشان ہو جائے کہ یہ اوپر اوپر سے تو اچھا مسلمان لگ رہا تھا، لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو یہ کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ نہیں، جب کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو اسے لگے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، اور جب کوئی تمہارے نیڑے ہو تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے لگ جائے کہ حضور علیہ السلام کے عاشق، حضور علیہ السلام کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے رویے بتائیں، ہمارے کردار سے خوشبو آئے، ہمارے طرز زندگی کی مہک سے لوگ مست ہو جائیں کہ واقعہ حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو عملی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں سیکھنی بھی ہوگی اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہوگا۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ یہ ان کا نوکر، ان کی دہلیز کا گداگر ہے۔ ہمارے بزرگ، ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور جب وہ بصرے آتے ہیں تو کوئی مناظرے کے لیے عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتی ہوئی روشن پیشانی، نورانی چہرہ، اور حضور کی سنت کا عکس امام محمد علیہ رحمہ جو ہی تشریف فرما ہوئے، اور وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا تھا اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا، ان کی چمکتی روشن پیشانی کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو برجستہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے کردار نے دین پھیلایا تھا۔ ہمارے صوفیاء یہاں آئے اور دین پھیلا، ان کے کردار نے پھیلایا تھا۔ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی داتا صاحب نے تو نہیں کی تھی، اتنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو نہیں کی تھی۔ وہ تو جہاں سے گزرتے گئے کردار کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ آپ سنتے نا، یہاں صوفیاء آئے تھے، یہاں تاجر آئے تھے، اور ان کو دیکھ کر یہاں کفر کا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ بتوں کو پوجنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، حشرات الارض کو پوجنے والے، یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا تھا یہ بھی معبود تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادو اور پتھر کے اصنام اور لکڑی کے وثن پوجنے والے، ان لوگوں کے کردار سے بدل گئے۔ جو تاجر آئے تھے، جو مختلف جگہوں سے صوفی آئے تھے، علماء آئے تھے، ہمارے حکمران آئے تھے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ لوگ آئے تھے اور یہ معاشرہ بدل گیا اور ایمان کا نور پھیلنے لگا۔ اب ہمارے کتنے بھائی بیٹے بیرون ملک گئے ہیں، کفر کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ عرب دنیا کے اور ہماری اجمی دنیا کے مسلمان ممالک کے کتنے لوگ، کتنے صوفیاء کی اولاد، کتنے پیروں کے صاحبزادے، کتنے علماء کے بیٹے، اور کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر مختلف ممالک کے اندر ہیں۔ تو ان کو بھی بدل جانا چاہیے تھا، جس طرح وہ تاجر آئے تھے اور ہم بدل گئے تھے، ہمارے ابا و اجداد بدلے تھے، تو ان کو بھی بدلنا چاہیے۔ لیکن الٹا کیا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں حل بتاؤ، اس اولاد کو مسلمان کیسے رکھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو گئے ہیں انہوں نے کسی کو مسلمان کیا کرنا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو اسلام پہ قائم کیسے رکھا جائے۔ تو یار گوشت پوست کے بنے ہوئے وہ بھی تو انسان تھے جو تاجر یہاں آئے تھے، وہ بھی تو کمانے یہاں آئے تھے، کمائی کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو کمائی کی وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کمائی کی کفر کے معاشرے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا۔ اور ہمارے جو تبلیغ بھی کرنے گئے ہیں، ہمارے جو وہاں جو ہے وہ تجارت کرنے گئے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اپنی اولادیں نہیں سنبھالی جا رہی۔ تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل مسلمان تھے، عملی طور پہ مسلمان تھے۔ وہ صرف زبان کی نوک سے مسلمان نہیں تھے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اسلام کا نور جھلکتا تھا۔ پھر وہ جدھر سے گزرتے گئے وہ خوشبو بانٹتے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی مجلسیں قائم کر کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا، انہوں نے کاروبار میں سچ بولا۔
تو لوگوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کو سچ سکھایا اس کا نام پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا نام پوچھنا ہے تو درود پڑھو, ہم نام محمد بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہمارے رویے لوگوں کے اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹ بن گئے. ایک انڈین رائٹر ہے سوامی لکشمن پرساد, اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند. کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں ہے, وہ 250-300 صفحات پر مشتمل ہو گیا. میٹرک کے زمانے میں وہ کتاب اتنے شوق سے پڑھی کہ ایک ہندو نے لکھی ہے, پھر 2 بار پڑھی, پھر 3 مرتبہ پڑھی وہ کتاب. تو بڑی خوبصورت کتاب لکھی. تو کسی نے سوامی سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے, تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جو جواب سنیے, وہ کتنا آنکھیں کھول دینے والا ہے. ہمارے روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی, اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ, اگر نہ سمجھے تو موج ہے, لیکن اگر سمجھے تو یہ نیندیں اچاٹ کر دے جملہ. تو اس سے پوچھا گیا کہ تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں بھی یہ جذبہ جاگا کہ اس پیغمبر پر ایمان کیوں نہ لے آؤں جس کی سیرت اتنی تابناک اور روشن ہے. لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا وجود لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا, اور ہمارے اسلاف کا وجود کفر کے اندھیرے دور کرنے کا ذریعہ بنا. اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا. ہم دنیا کو کیسے مسخر کر سکتے ہیں, دنیا کی کیسے تسخیر کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود کو بھی مسخر نہیں کر سکے, اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ڈال سکے, اپنی آرزوؤں پر ابھی کنٹرول نہیں کر سکے. جب تک ہم ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتے. میرے حضور قبلہ عالم شیخ مربی نے کہا تھا یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. تو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں. تو سیرت النبی کا عنوان ہو یا اسوہ رسول کا یا عشق رسول کا یا محبت رسول کا یا کوئی بھی عنوان ہو, تو یہ صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہمارے عمل کے لیے ہوتا ہے. یہ سمی تلذذ کے لیے نہیں ہوتا کہ کانوں کی لذت اس سے حاصل کر لیں, بلکہ اس ہمیں سیکھنے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم کس طرح زندگی گزارتے تھے, اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے, جس طرح شب و روز بسر کیے ہیں, تو ہمیں اس پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, مومن بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے, بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بخیل نہیں ہوتا, سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. پھر تیسرا سوال حضور علیہ السلام سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. میں اور آپ دیکھیں کیا مومن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں؟ ہم مومن بھی ہیں اور خائن بھی ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں اور مکار بھی ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں اور دوسرے کو تو جل و فریب بھی دے رہے ہیں. اگر یہ ابو جہل کو راز معلوم ہو جاتا کہ اسلام بھی چل جائے گا اور جھوٹ مکر فریب دجل تلبیس جھوٹی سرداری کا بت بھی قائم رہے گا, تو اس کو کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتا اور زندگی بھی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا رہتا. لیکن اسے پتہ تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے طریقہ حیات کے مطابق اب زندگی کو ڈھالنا ہوگا, پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا, اپنی آرزوؤں کو تمناؤں کو ترک کرنا پڑے گا. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں, پھر اپنا وجود تو اس کی نفی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم ان پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں, ان کا نام بھی ادب سے چوم رہے ہیں, عقیدت سے نعرے بھی لگا رہے ہیں, لیکن زندگی میں, رویوں میں, کاروبار میں, انداز معاشرت میں ہم اپنی ساری مرضی کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں چلے گا. یہ ہم ان سے دھوکہ نہیں, اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ان کی زندگی, ان کی حیات طیبہ ہمارے رویوں میں اتر آئے. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود, عشق می گوید کہ محکوم خیر, سینائے تو از بتا مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, بر زبان خود میالہ نام او. اقبال کہتے ہیں پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر, اگر ان کے طرز زندگی کو
تو اختیار کرنا نہیں جانتا ہے۔ جو سیرت کا عنوان یہی ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو جھوٹ ہمارے رگ و ریشہ میں ماں نفوذ ہے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، آپ کا ہی نہیں بکتا۔ ان کی ماں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهب، یہ تھا صلہ رحمی کا رنگ۔ لوگوں کو پیار سے نیڑے کیا جاتا ہے، دھکے نہیں دیے جاتے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی میرے اور آپ کے آقا و مولا کے بارے میں ام المومنین نے، وہ وہی بات جس پر گفتگو ہو چکی، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، زندگی سچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کی۔ اور تیسری بات کہی وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ کمزوروں، لاچاروں، اراملہ، مساکین، یتاما، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، دکھی لاچاروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل برستا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بادلوں کو تو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تو زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو زمین کو فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو جانوروں کو ہوتا ہے۔ جانور چارہ کھاتے ہیں تو خود فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ دودھ تو اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے درخت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی چھاؤں میں بیٹھا ہو، وہ تو خود جلستا ہے دھوپ کے اندر، اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ درختوں پر لگنے والا پھل جو ہے وہ اوروں کے کام و دھن کی تسکین کا سامان کرتا ہے۔ اوروں کے لیے جینا کمال ہے، اوروں کے لیے زندگی گزارنا کمال ہے۔ اوروں کے لیے آپ کا دامن وسیع ہو جائے، لوگوں کو اپنے دامن رحمت کے حصار میں لے لیں، لوگوں کے لیے نرم دل بن جائے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کتنا ستھرا معاشرہ تشکیل پا جائے اگر ہم سیرت کے صرف ان 6 عنوان پہ آ جائیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کمائی کر کے اس کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہمارا ہمسایہ غریب ہے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اگر اس کے بچے زیادہ ہیں وہ کثیر العیال ہے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ہم اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی تو ہماری ہمسائیگی میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو پھر کفار والی بات ہوئی۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے ہم ان کو کیسے امیر کر سکتے ہیں، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں ان کو۔ یہ آزمائش ہے تمہیں دولت دے کے آزمایا گیا، اور ان کی آزمائش ہے انہیں غربت دے کے آزمایا گیا۔ میں کہتا ہوں اسلامی معاشرت کے اندر جب ہم ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی جو تلقین کی گئی ہے، مجھے بتائیے ایک گلی کے اندر 10 گھر ہیں، اگر 10 گھر ایک گلی کے اندر ہیں تو اس میں سے 2 گھر ہوں گے جو غریب ہوں گے، باقی 8 گھر جو ہیں وہ آسودہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چلو اپنا گزر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 گلی کے گھر جو ہیں ان میں سے 8 افراد اگر آسودہ ہیں تو کیا وہ ان 2 گھروں کو اپنے ذمہ نہیں لے سکتے؟ صرف اپنی ہی گلی سنبھال لیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں اور ان کی شادیوں کا اہتمام کر دیں، مشکل میں ان کے کام آ جائیں، تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے۔ نہیں، ہمارا معاشرہ یہ تو ویشیوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف اپنی گلی سنبھال لیں، میں فہرست بنا لوں اپنے محلے کی، امراء کی بھی بنا لوں اور غرباء کی بھی بنا لوں، اور غریبوں کی مدد اپنے ذمے لے لوں، تو کتنا اچھا ماحول بن جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہم دین سمجھتے ہیں شاید سجدے کرنے کو، ہر سال عمرے کرنے کو۔ اگر ہمسایہ غریب بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ یمنعون الماعون کہا گیا نا، معمولی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن ان کے سجدوں کی فہرست دیکھ لو، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں، ٹکرے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، چونکہ نماز احساس پیدا کرتی ہے، نماز آپ کو جوڑتی ہے معاشرت کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر حضور کی اس سیرت کے عنوان کو لے کر کے معاشرے کو دکھوں کو بانٹنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر درد مند، مجبور، لاچار، مسکین، یتیم، ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ان کا سائباں بننا ہوگا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر ایک وصف بیان فرمایا حضور کا کہ آپ مہمان نواز ہیں۔
مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فقر کیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ چلے، ریاستیں، عبادتیں، دیگر سارے امور یہ ایک طرف، آدھی فقیری بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ فقیروں کا مزاج ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے، لوگ آئیں، مسکین، پریشان، دکھی لوگ آئیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، تو مہمان نواز ہو جائیں، لوگوں کے لیے آپ کا وجود رحمت بن جائے۔ اور آخری بات، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حضور کا وصف ام المومنین نے حضور کی سیرت کے عنوان سے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، ہم کسی کی آگ میں، پرائی آگ میں کیوں جلیں؟ تو پرائی آگ میں نہیں جلیں گے تو وہ پرائی آگ آپ کے گھر کو بھی جلس کے رکھ دے گی، آپ کے گھر کو بھی جلا دے گی۔ اس نے معاشرے کو توڑ کے رکھ دے کہ ہمیں کیا لگے۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا لگے، جو مرضی کرتا پھر، کیا مطلب اس کا؟ اس نے معاشرے کو کھلی چھٹی دے دی ہے برائی کی بھی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی ایک تمثیل کے ساتھ کی ہے کہ لوگ کشتی پہ بیٹھے سفر کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ طے کر لی، اور ایک آدمی اپنے ہی حصے کی جگہ پر سراغ کرنے لگا کشتی میں، اور اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، اپنے حصے کی جگہ پہ کر رہے، اور اس کا ہاتھ پکڑتے نہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا اور باقی لوگ بھی ڈوبیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچ جائے گا، یہ بھی بچ جائیں گے۔ معاشرہ جب خراب ہونے لگتا ہے تو معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے ہمیں کیا لگے تو پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے بوڑھا بھی ٹوکتا تھا، استاد بھی منع کرتا تھا، خاندان کے بزرگ بھی منع کرتے تھے۔ آج کہا جاتا جی کہنے کا دور نہیں رہا، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا، تو کہنے کا دور بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے معاشرہ بے ہنگم اور بے لگام ہو گیا۔ تو ایک تو معاشرے کی مدد کریں، نیکی کے کاموں کو فروغ دیں اور بدی کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم ہر روز اپنے رب سے عہد کرتے ہیں نا، وَنَقْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ روزانہ عہد ہوتا ہے نا۔ اللہ جو فاجر ہوگا، تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَنَقْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا عہد ہے روز، لیکن روز عہد کر کے توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو ہمیں لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، لوگوں کو اخلاقیات سکھانے پڑیں گے، اور دوسرا کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ نبھانا پڑے گا۔ جب لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو برائی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نیکی کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو ایک صالح پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے نمایاں وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ میں چاہوں گا کہ اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے دل سے اٹھیں، میں ہاتھ آپ سے کھڑے نہیں کروا رہا، لیکن میں اور آپ اپنے دل میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری زندگی گزرے گی تو ہم یہاں سے آغاز لیتے ہیں کہ یہ 6 وصف تو ہمارے اندر ہونے چاہیے، چونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نمایاں سیرت کے وصف ہیں، نمایاں جلی عنوان ہے حضور کے سیرت کے۔ سب سے پہلا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کچھ بھی ہو آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے ہیں، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کاروبار میں نقصان ہو یا کچھ بھی ہو، ہماری زبان ہمیشہ سچ بولے، اس لیے کہ ہمارے نبی سچے تھے اور سچائی کے پیغمبر تھے، اور ہمیں ہمارے نبی کی اتباع کرنی اور سیرت پہ عمل پیرا ہونا ہے، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہ ہو، سچ کی خوگر ہو۔ تیسری بات فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھائیں، لوگوں کے تھوڑے تھوڑے بوجھ ہوتے ہیں، اٹھا لیا کریں، لوگوں کی دل جوئی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا وصف بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے بھی کمائیں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، تجارت کریں، تو نیت کریں کہ میرے محلے میں، گلی میں یہ لوگ غریب ہیں، اللہ مجھے اتنا مال دے تو میں ان بیٹیوں کو بھی، ان کی بھی شادی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے،
آپ نے جب نیت کر لی تو ان کے حصے کا رزق بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور ثواب آپ کو ملے گا، قسمت ان کی ہوگی، تو شامل کریں ان کو، ان کے لیے کمائیں۔ اور پھر پانچویں چیز بیان فرمائی، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، دسترخوان کشادہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو کھانا۔ اسلام نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، کھانا کھلانے کی۔ شادی ہے تو ولیمہ کرو، دسترخوان کشادہ کرو، بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو، دسترخوان۔ تو یہ ہمیں ترغیب بار بار دی ہے کھلانے کی۔ قسم توڑ بیٹھے ہو تو کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑ بیٹھے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارۂ زہار میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہمیں ترغیب دی، ہمیں کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے کھانا، تو اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ تمہارا مزاج ہو، خوش دلی کے ساتھ پیش کرو۔ اور آخری بات جو حضور کا نمایاں وصف کہ جو مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دوستوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ کبھی آپ یہ طے کریں کہ آج کا کھانا ہم دارالعلوم میں کھائیں گے، اور یہاں 200 یا 300 جتنے بھی بچے ہیں ان کا کھانا تیار کر کے لائیں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ یہ کھانا ہمارے ان بیٹوں کے لیے آج ہماری طرف سے، اور ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ لیں گے۔ ان لقموں کا جو لطف آئے گا وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے آپ۔ یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں 365 لوگ چاہیے پورے سال میں، تو یہ تو ہزاروں لوگ ہیں، اور ہر بار آدمی یہ کہے کہ 150 یا 200 آدمیوں کا جو ہے وہ کھانا ایک وقت کا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو یہ کچن کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا یہاں ایک ہی مسئلے کے اندر، اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے لگ جائیں تو آئیے میں اور آپ، یہ اللہ نے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، میں اصل تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گفتگو کی اللہ نے ہمت دے دی، توفیق دے دی، تو بڑی مسرت ہوئی۔ اوپر نیچے کتنا ہجوم عاشقاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت پہ اور اسلام پہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس دور کے اندر بھی جو زوال امت کا دور ہے، اس دور کے اندر بھی حضور کی محبت سینوں میں رکھی ہوئی ہے، اس دور میں بھی اسلام کا پیار اللہ نے سینوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ صابر ایوب صاحب کا شکریہ انہوں نے جس طرح ادا کیا، حالانکہ وہ بھی ایک مدارس کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح تناؤ ہوتا ہے برادریوں میں، تو مدارس کا مدارس والوں کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب ہے جب ہماری منزل ایک ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو ان کے بارے میں یہ جذبہ اور ان کے جذبات، ان کے بارے میں آج سے 10 سال 8 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، اور یہ آج بھی علامہ زبیر صاحب کا بھی اصرار تھا، تو کتنے زور سے مجھے علامہ صاحب صابر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو ان دنوں کے اندر نکلنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں آ گیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جامعہ کا جو محتمم ہوتا ہے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں صاحب میرے پاس آئیں اور یہ کسی اور کے پاس نہ جائیں، تو یہ میں کہتا ہوں آپ کے علاقے میں کتنا اللہ نے پیار رکھا ہوا ہے، اس پیار کو مزید فروغ دیں اور اس کو اور بڑھائیں زیادہ، اور جو ہے وہ اس ماحول کو، یہ اگر ماحول اس طرح قائم رہا تو انشاءاللہ یہاں قرآن کا نور، حدیث رسول کا نور پھیلے گا، تو اطراف کے اندر نور ہی نور نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، علامہ زبیر اسلم صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ظاہر ہے کچھ چہرے سامنے ہوتے ہیں، کچھ چہرے سامنے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کاموں کے اندر ان کا کردار بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو ان سے تو ہماری شناسائی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا کرے کہ کوئی دنیا میں کمی نہ چھوڑے اور آخرت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑے، اور اللہ اسی طرح ان کو مل جل کے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس جو نئے درس گاہ کا آغاز علامہ میروی صاحب زیدہ مجدہ کے ہاتھوں سے رکھوایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فروغ عطا فرمائے، اور بہت جلد بناتے اسلام کے لیے یہ درس گاہ بھی اس ماحول میں چمکتی ہوئی دکھائی دے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کہ جس طرح ہم یہاں زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آسمان پہ جگہ جگہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، تو کہتے ہیں جو سائنسدان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ہیں یہ بہت بہت بڑے، چونکہ فاصلہ اتنا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں کھڑے ہو کے اوپر سے ستارے دیکھتے ہیں
تو اوپر والے فرشتے جب نیچے دیکھتے ہوں گے تو یہ مسجدیں، یہ درس گاہیں ان کو چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں گی، اور یوں زمین جگمگ جگمگ کرتی ان کو دکھائی دیتی ہوں گی. اور انہیں پھر جبریل جا کے بتاتے ہوں گے کہ میں نے دیکھا ہے وہاں بڑے بڑے دارالعلوم بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں. تو آسمان والے زمین کو حیرت سے چمکتا ہوا دیکھتے ہوں گے، ہم آسمان کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. میں پچھلے دنوں کے اندر بلکہ آج میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے فاتحہ کے لیے آنا ہی تھا، تو ساتھ یہ ایک جو ہے وہ سفر میں دو کام ہو گئے. تو علامہ صابر ایوب صاحب کی والدہ محترمہ پچھلے دنوں میں انتقال کر گئیں، اور علامہ زبیر اسلم صاحب کی والدہ ماجدہ بھی کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئیں. تو مائیں تو کبھی فراموش نہیں ہوتی، اور یہ جو بھی تربیت ہوتی ہے پیچھے ماؤں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے. ماؤں نے لال دیے ہوتے ہیں دین کے راستے کے اندر، اور پھر وہ فروزاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو ان ماؤں کو پہنچتا ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ان دونوں دوستوں کی ماؤں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے، اور ان کو حشر کے دن اور جنت میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزہ میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغائر کبائر معاف فرمائے. اور ان کی اولاد جو صالح اعمال اور یہ درسگاہیں قائم کیے بیٹھی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو اخروی اور برزخی زندگی میں نصیب فرمائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں. علامہ اسلم زبیر صاحب، ان کے جملہ رفقائے کار، اس ادارے کے معاونین، متعلقین، معلمین، معلمات، متعلمین و متعلمات، بچے، ہمسائیگی میں بسنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کر. جس نے اس درس گاہ کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی پیش کی، اللہ اسے بھی جزا دے. بلکہ جس نے سڑک سے گزرتے ہوئے اس درس گاہ کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیا ہے، اللہ اس کو بھی جزا عطا کر دے. یہاں جو تعلیم و تعلم کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں علامہ صاحب کے رفقائے کار، اور یہاں جو دیگر خدمات سر انجام انتظامی امور میں دے رہی ہے، لنگر پکا رہے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، اللہ سب کو جزا عطا کر دے. جتنے علماء تشریف فرما ہے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. جہاں جہاں جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کاموں میں انہیں برکتیں عطا فرما. اللہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس نورانی اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. اللہ سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما. میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معاشی استحکام نصیب فرمانا، سیاسی استحکام نصیب فرمانا. میرے ملک کو معاشرتی حسن عطا کر دینا. میرے ملک کو سال نور اور اجالے عطا کر دینا. ہر خیر ہر برکت اس وطن کا مقسوم کر دینا. جغرافیائی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرمانا. اللہ اس ملک کو حقیقی قیادت نصیب فرمانا. نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع کر دینا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ. تمامی احباب کا بے حد شکر گزار